سندھ کے سینئر وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے آزاد کشمیر الیکشن کو فارم 47+ قرار دے دیا. کہتے ہیں 2024 کی انتخابی دھاندلی کی روایت دہرائی گئی. الیکشن کمیشن نون لیگ کی بی ٹیم تھی. آزاد کشمیر میں بھرپور دھاندلی کی گئی. کل الیکشن نہیں مذاق ہوا. اہل 27 کوٹلہ میں کہا گیا بارش کی وجہ سے الیکشن نہیں کرائے گئے. الیکشن کمیشن کو دھوپ میں بارش نظر آ رہی تھی جبکہ کوٹلہ میں بارش نہیں ہوئی. الیکشن کمشنر ڈھٹائی سے ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولتے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. شرجیل میمن کا کہنا تھا ایم این اے پولنگ سٹیشن پر گئے تو ان پر براہ راست فائرنگ کی گئی. ان کے ساتھ 3 لوگوں کو گولیاں لگی. رانا ثناءاللہ نے ایم این اے کے زخمی ہونے کا بھی تمسخر اڑایا. آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مال لیا. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 14 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں. 5 پر پیپلز پارٹی کامیاب. لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی. وزیر اعظم شہباز شریف کی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد. کہا کامیابی مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے. عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے. اہل 27 مظفر آباد 1 پر ملتوی الیکشن کل ہوگا. اہل 28 مظفر آباد 2 کے 54 پولنگ سٹیشنوں پر بھی ووٹنگ کل ہوگی. آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کر لی. 23 نشستیں جیت کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے. وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کروایا. پولیس پر فائرنگ کروائی، خوف و ہراس پھیلایا. لطیف اکبر اور ایم این اے پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا. قاتلانہ حملہ کبھی مکوں گالیوں سے بھی ہوتا ہے. ان سے دھاندلی کے ثبوت مانگے تو پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر الیکشن میں خون کی ہولی کھیلی گئی. انتخابی ضابطہ اخلاق کی کھلی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں. رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو میں کہا الیکشن کے پورے عمل کا مذاق اڑایا گیا. صاف نظر آ رہا ہے ہم سے الیکشن چھینا گیا. الیکشن میں ہار اور جیت کوئی مسئلہ نہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کبھی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کریں. وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کے بعد نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت کا پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ. ذرائع کے مطابق پی پی کی قیادت سے رابطہ 1 اگست کو نون لیگ کے بڑوں کی جاتی عمرہ میں بیٹھک کے بعد ہوا. پیپلز پارٹی سے معاملات کو فوری طور پر بہتر کرنے پر اتفاق ہوا. دونوں جماعتوں کی اعلیٰ شخصیات نے تلخی کم کرنے پر بات چیت کی. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. امن و امان اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو. وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم سے ماڈل ٹاؤن میں گزشتہ شب ملاقات کی تھی. سیکریٹری داخلہ اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ ویسے بھی وزیر داخلہ نے کہہ دیا ہے سب کچھ تباہ ہو چکا. سیف اللہ ابرو کی سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں گفتگو. چیئرمین کمیٹی نے کہا محسن نقوی سے اوپر تو کوئی نہیں. جب انہوں نے کہہ دیا سب ختم تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ سیکریٹری داخلہ کو اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے. جوائنٹ سیکریٹری کا کہنا تھا سیکریٹری تبدیل ہو چکے، ابھی نئے آ جائیں تو وہ بھی شرکت کریں گے. ایف بی آر حکام کی ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفکیٹس کے اجرا کے طریقہ کار سے متعلق امور پر بریفنگ. سینیٹر سیف اللہ ابرو کا کہنا تھا فیکٹری مالک کھرب پتی بن گئے ہیں، حکومت غریب ہو گئی. نئی رپورٹ کے مطابق 3 ارب سے زائد کے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے. اب تک 17 ارب کے ٹیکس چھوٹ سرٹیفکیٹ جاری ہو چکے ہیں. لاہور، راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں بارش. چکلالہ، کچہری اور لیاقت آباد میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. ڈھوک کھبا میں نالے پر تجاوزات کے باعث سڑکوں پر پانی جمع. لوسر موڑ پر بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر 2 بھائی جاں بحق. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری. ایبٹ آباد اور مضافات میں بھی موسلادھار بارش. شاہراہ ریشم سمیت لنک روڈز پر ٹریفک کی روانی متاثر. ایران کے ساتھ مذاکرات آج شروع ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے وہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے.
معاہدہ کرنا ترجیح ہے. آبنہ ہرمز پر معاہدہ طے پا گیا. ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا. ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا. ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا. ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. امریکہ عمان کے ساتھ آبنہ ہرمز پر مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. عمان اور ایران آبنہ ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آبنہ ہرمز کھل جائے گا. امریکی صدر کی جانب سے ایران پر حملے روکنے کے اعلان پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی. لندن برانٹ خام تیل $4.76 کم ہو کر فی بیرل $83.16 پر آ گیا. ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں بھی $5.21 کی کمی. فی بیرل قیمت $79.45 پر آ گئی. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو. سعودی وزیر خارجہ نے امن و استحکام کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا. سعودی وزیر خارجہ کے قطر اور اردن کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے. تینوں ممالک نے بحیرہ احمر میں آزادانہ جہاز رانی کی بحالی پر اتفاق کیا. ایران اور ترکیے کے وزرائے دفاع کا بھی ٹیلی فونک رابطہ. جنگ بندی، خطے کی صورتحال، دفاعی و سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر گفتگو. ایران کے قائم مقام وزیر دفاع نے کہا تہران کو واشنگٹن پر اعتماد نہیں، کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ایرانی مسلح افواج جواب دیں گے. محسن نقوی صاحب نے ایک اچھی اور سچی بات کی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ عوام کی اس وقت کیا صورتحال ہے گزشتہ 30 35 40 سال سے. جتنا بڑا شہر اور جتنا بڑا صوبہ ہے اس حساب سے ایڈمنسٹریشن پوری نہیں پڑتی ہے، تو کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا دینا چاہیے. صوبے زیادہ بڑھنے سے کہ نہ عوام کو سہولت ملے گی اور لوگوں کے کام جلدی ہوں گے. اگر آپ نے انتظامی معاملات کو درست کرنا ہے تو ملک کو چھوٹے انتظامی یونٹوں میں تقسیم کریں. ملک کے مختلف شہروں کے لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کی تجویز کی حمایت کر دی. کہتے ہیں اگر ملک کے انتظامی معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو صوبے بنانا ہوں گے. 70 سال سے ایک ہی نظام چل رہا ہے جس میں عوام کو کچھ نہیں مل رہا. صوبے بنائیں، سسٹم خود ٹریک پر آ جائے گا. سیکیورٹی فورسز کی 2 ماہ کے دوران خیبر پختونخوا میں عزم استحکام وژن کے تحت مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں. خوارج کے متعدد ٹھکانے تباہ. شمالی وزیرستان کے علاقے کھٹی کلی میں متعدد خوارج جہنم واصل. کئی کے زخمی ہونے کی اطلاع. اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کارروائیوں میں مقامی آبادی کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے. سوات کے علاقے کبل میں خودکش دھماکے کا مقدمہ درج. FIR کے مطابق کبل چوک میں پاسون تنظیم کا احتجاج جاری تھا. اس دوران تھانہ کبل کے مین گیٹ پر دھماکہ ہو گیا. واقعہ کالعدم TTP کمانڈر مظفر اور دیگر دہشت گردوں کی کارروائی لگتی ہے. خودکش حملہ آور کا سر مل گیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور افغان ہے. دھماکے میں شہداء کی تعداد 17 ہو گئی. شہید 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. خیبر پختونخوا میں کسی کا باپ بھی گورنر راج نہیں لگا سکتا. دوبارہ دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں. امن ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مزید سخت پالیسی اپنانا ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوات کے دورے پر گفتگو. اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی. IG KP ذوالفقار حمید کا کہنا ہے سوات دھماکے کے خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی. دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں. دوبارہ منظم نہیں ہونے دیں گے. واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنائیں گے. کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی موت کی تحقیقات. تفتیشی کمیٹی کا مقتول کے گھر کے بعد کرائم سین کا دورہ. ARY نیوز نے ایک اور CCTV حاصل کر لی. فوٹیج میں میر رضا کو آن لائن ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھا جا سکتا ہے. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میر رضا کی کمر پر پستول لگا ہوا تھا.
تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے جڑے ہر ثبوت، ہر ویڈیو کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ میر رضا نے آخری مرتبہ کس سے بات کی پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ممکنہ طور پر آج پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی جاری ہو جائے۔ گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق قتل کیس کی سماعت، ملزم سعد عباسی کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزم کو 7 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ پروسیکیوشن نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے 20 روزہ جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کیس کی تفتیش سی سی ڈی کو دے دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے گرفتار شوٹرز نے انکشاف کیا عبداللہ طاہر کو منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا۔ مرکزی شوٹر ارسلان جٹ اپنی گاڑی کے ذریعے شوٹرز کو گجرانوالہ سے لاہور لے کر آیا تھا۔ عبداللہ طاہر کو قتل کروانے والا ملزم گوگی بٹ بیرون ملک فرار ہے۔ عیسیٰ خیل میں کار میں دم گھٹنے کے باعث 4 بچے جاں بحق۔ بچے مالک مکان کی گاڑی میں بیٹھے تو دروازہ آٹو لاک ہو گیا۔ بچوں کی عمریں 4 سے 7 سال کے درمیان ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات، بچوں میں اسٹیٹننگ کے خاتمے کے اقدامات پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے کہا تعلیم اور معاشی ترقی کے لیے بچوں میں اسٹیٹننگ کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ بچوں کی نشو و نما میں بہتری کے لیے مانیٹرنگ سسٹم بنائیں گے۔ صحت، غذائیت، صفائی اور غربت کے مسائل کو ایک ساتھ حل کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے پنجاب میں جدید گرین اکنامک زون قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تجویز پر ایکشن پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، ہر سرمایہ کار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پنجاب میں نئے کاروبار کے لیے 0 ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی نافذ ہے۔ پنجاب کو گرین انڈسٹری اور تجارتی سرگرمیوں کا عالمی مرکز بنائیں گے۔ اسرائیل کے فلسطین میں فضائی حملوں میں تیزی آ گئی، مزید 13 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی حملوں میں 7 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ غزہ سول ڈیفنس کا کہنا ہے شہید ہونے والوں میں 4 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیلی ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں نے غزہ سٹی، خان یونس اور دیار البلح میں 10 سے زائد حملے کیے۔ دیار البلح میں اسرائیلی حملے میں حماس کے کمانڈر کمال ابو مویلک اور ان کی اہلیہ بھی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کولگام میں بے گناہ مزدوروں کی ہلاکت پر مودی حکومت کے خلاف بول اٹھے۔ فاروق عبداللہ نے کولگام واقعے کا پاکستان سے تعلق مسترد کر دیا۔ کہا مودی حکومت کشمیر میں دہشت گردی کے ذمہ دار ہے۔ اگر دہشت گردی ختم ہو چکی تو مزدوروں کو مارنے والے کون ہیں؟ بارڈر کنٹرول میں ہے تو قاتل کہاں سے آ رہے ہیں؟ کشمیر کے خصوصی تشخص کا مطالبہ سامنے آتے ہی مشکوک واقعہ۔ جنوبی نیپال میں ہندو انتہا پسندوں کے مسلمانوں پر حملے، متعدد شہروں اور قصبوں میں صورتحال شدید کشیدہ۔ انتہا پسند ہندوؤں نے مسجد کے مینار پر لگا لاؤڈ سپیکر اتار پھینکا اور انتہا پسند جماعت کا جھنڈا لگا دیا۔ مسلمانوں کی جھونپڑیوں کو آگ لگا دی۔ صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کا دوسرا روز، دنیا بھر سے آئے زائرین اس کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔